السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب درود شریف پڑھ لیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، عزیز ساتھیوں، سامعین کرام، شیطان کے دوست اور دشمن۔ ایک دفعہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، ان کے باتوں کا جواب دے۔ شیطان آپ کو ملا اور کہا خدا نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں کون لوگ تیرے دوست ہیں اور کون دشمن ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کو حکم دیا جا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ جو پوچھے ان کی باتوں کا جواب دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ہم مسلمانوں میں کون لوگ تیرے دوست ہیں اور کون لوگ تیرے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے کہا 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں، سب سے پہلے اور سب سے بڑے دشمن تم ہو۔ دوسرا، وہ بادشاہ انصاف کرنے والا، اس میں اہل ریاست سب حاکم آ گئے، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تیسرا، وہ مالدار جو اپنے کو اوروں سے چھوٹا سمجھے، یعنی مالدار جو اپنے کو اوروں سے چھوٹا سمجھے، اس میں تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو۔ چوتھا، جو آدمی تجارت کرتا ہو اور سچ بولتا ہو، یعنی مال کماتا ہو اور اس میں سچ بولتا ہو۔ وہ عالم اور نمازی جو خدا سے ڈرتا ہو، یعنی پانچواں، وہ عالم اور نمازی جو خدا سے ڈرتا ہو ہر حال میں۔ چھٹا، وہ آدمی جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھلاتا ہو، یعنی وہ انسان، وہ مرد عورت جو دین کی باتیں سن کر اس پر عمل کر کے اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ ساتواں، وہ آدمی جو لوگوں پر رحم کرتا ہو، وہ انسان جو لوگوں پر رحم کرتا ہو۔ آٹھواں، جو آدمی لوگوں کو دین کی باتیں سکھلاتا ہو، یعنی پہلے خود عمل کرے پھر لوگوں کو تک وہ باتیں پہنچائے۔ نواں، جو حلال کھاتا ہو اور حرام کمائی سے بچتا ہو۔ 10واں، جو پیشاب وغیرہ کی ناپاکی سے بچتا ہو، پاک صاف رہتا ہو۔ حدیث میں طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے پاک صاف رہنا چاہیے۔ جو پیشاب وغیرہ کی ناپاکی سے بچتا ہو، پاک صاف رہتا ہو۔ 11واں، جو خیرات زیادہ کرتا ہو۔ 12واں، جو اچھی عادتیں رکھتا ہو۔ 13واں، جو لوگوں کو نفع بہت پہنچاتا ہو۔ 14واں، جو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہو۔ 15واں، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ اور 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 15 قسم کے لوگ تو اس کے دشمن ہیں جس میں ساری اچھی عادتیں موجود ہوں، اور 10 قسم کے لوگ اس کی کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ وہ شیطان کہتے ہیں 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ پہلا کون؟ بادشاہ جو ظالم ہو، ظلم کرتا ہو، اس میں حاکم ریاست سب داخل ہو گئے۔ دوسرا، وہ مالدار جو مسلمانوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، یعنی وہ مالدار جو تکبر کرتا ہے اپنی کمائی میں اور ریا کرتا ہو۔ تیسرا، جو اپنے مال کو جھوٹ بول کر دھوکے فریب سے بیچتا ہو، کم تولتا کم ناپتا ہو، یعنی وہ انسان جو کمائی میں مال بڑھانے کے لیے کم تولتا ہو، کم ناپتا ہو اور جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہو۔ چوتھا، شراب پیتا ہو۔ 5واں، غیبت چغلی کرتا ہو۔ اور چھٹا، جو نیک کاموں کو دکھاوا کرتا ہے، یعنی کوئی دیکھ رہا تو نماز پڑھ لی، کوئی دیکھ رہا تو یہ کر لیا، کیا ہم لوگ میری واہ واہ کریں گے، ایسے لوگ شیطان کے دوست ہیں۔ 7واں، یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ 8واں، ہمیشہ وقت پر نماز نہ پڑھتا ہو۔ افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کے بعض لوگ یہ حال ہے کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ 9واں، جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ 10واں، جو دنیا کا حرص زیادہ رکھتا ہو، یعنی دنیا کی حرص رکھتا ہو کہ دنیا پانی ہے، مال دولت کمانا ہے، آخرت سے غافل ہو، دنیا میں ڈوب چکا ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میرے پیارے اور بڑے درجے کے دوست ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوست میرے پیارے اور بڑے درجے کے دوست ہیں۔ یہ کہہ کر شیطان نافرمان بھاگ نکلا۔ تو میرے مسلمانوں بھائی اور بہنوں، عقل کی بات یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو، کوئی برا کام نہ کرو، شیطان کے دوست بن جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم نے یہ بات سنی ہے تو ہم سب اپنا جائزہ محاسبہ لیں کہ ہم میں یہ عادت موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم شیطان کے دوست ہیں دشمن، ہمیں چاہیے کہ شیطان کے دشمن بنے، اپنے اندر یہ عادتیں ہیں تو ان عادتوں کو نکالیں اور شیطان کی دشمن بن جائے، اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کریں تاکہ شیطان کی دشمن بنے۔ اتنی غفلت تو نہ کرے مسلم خدا کے واسطے، اتنی غفلت تو نہ کرے مسلم خدا کے واسطے، فکر تو کچھ کر بھلا روز جزا کے واسطے۔ حرص و غصہ، بغض و کینہ، غیبت و مکر فریب رات دن کرتے ہیں عمر بقا کے واسطے، یعنی آج ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں عمر بقا کے واسطے۔ یہ دنیا عمر فانی ہونے والی، دنیا ختم ہونے والی، ہمیں چاہیے ان چیزوں سے بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے عمر
کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے آخرت میں آرام اور کافروں کی دنیا میں آرام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہمارے لیے آخرت میں آرام ہے اور کافروں کے لیے دنیا میں آرام ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سامعین کرام، اس کا مطلب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی کپڑا اس پر بچھا ہوا نہیں تھا، یعنی کھجور کی چٹائی تھی، بس اس پہ کوئی کپڑا بچھا ہوا نہیں تھا۔ چٹائی کے نشان ابھی کمر مبارک پر پڑ گئے تھے، سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا، کس کا؟ چمڑے کا تکیہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے، جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، اس میں بھی کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، روم و فارس اور ایران کے بادشاہ خدا کی بات نہیں کرتے، کافر ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو مال دولت اور عیش و آرام بہت کچھ دیا ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے؟ روم فارس کے بادشاہ کافر ہے، وہ خدا کی بات نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کو مال دولت ہر چیز عیش و آرام سے نواز رکھا ہے، ہم خدا کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ دعا فرمائیے، کہنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمائیے آپ کی امت یعنی مسلمانوں پر اور ہم لوگوں پر رزق کشادہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم کس خیال میں، یعنی کہنے لگے اے عمر تم کس خیال میں ہو؟ مسلمانوں کو مناسب نہیں اس دنیا فانی کو عیش و آرام کی آرزو کریں، یعنی مسلمانوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس دنیا فانی سے جو فنا ہونے والی ہے اس میں عیش و آرام کی خواہش کریں، اس لیے کہ مسلمان کی آرام کرنے کی جگہ جنت ہے اور کافروں کے لیے دنیا میں آرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے الدنیا سجن المومن والجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح جیل خانے میں آرام نہیں ہوتا، اسی طرح مومن کے لیے دنیا میں آرام نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کافر کی دولت و عیش آرام دیکھ کر مسلمانوں کو رال نہ ٹپکانی چاہیے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چل کر آخرت بنانی چاہیے۔ تو میری ماں اور بہنوں، بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو کافی لوگوں کی خوشحال اور مال دولت دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں مسلمانوں تم کافر لوگ مال اور اولاد دھوکے میں نہ ڈال دیں، یعنی کافروں کی مال دولت جائیداد تم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیوں ایسے بنا رکھی ہے، ان کی دنیا اچھی بنا رکھی ہے۔ ہماری دنیا اچھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی زندگی میں مال اولاد کی وجہ سے گرفتار عذاب ہی رکھے اور یہ دنیا ہی میں مذوق اور کفر میں رہ کر حالت میں مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے موافق دیکھنے کی بات ہے، یہ کافر لوگ دن رات اس دھن میں لگے رہتے ہیں، یہ خوب مال جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں باغات وغیرہ بنواتے ہیں اور آخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دن راکھ کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ کافی لوگوں کی حال ہے کہ وہ پورے دن مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، محلات باڑیاں اور بنگلے بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور آخر ایک دن یہ سانس ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ سب چیز یوں ہی پڑی رہ جاتی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جس چیز کے لیے آئے تو اس چیز کی تیاری کرے ہی نہیں، اور جس کی تیاری نہیں کرنی تو اس چیز کے لیے پورے دن رات محنت کرتے تھے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مال کمانے میں لگے رہتے ہیں کہ پہلے اپنا کام کر لو اس کے بعد نماز دیکھی جائے گی۔ اتنی افسوس کی بات ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو پیچھے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی بھروسہ ہے، کہتے نماز پڑھو تو کہتے کل سے تیاری کر لیں گے، ابھی ہمارا کام ہے، کیا آپ کل کا بھروسہ لے سکتے ہیں؟ کوئی موت آ جائے، موت کوئی بھروسہ نہیں، اب ایک دن کا یا پھر تھوڑی دیر کا، 2 گھنٹے 1 گھنٹے کا دور کی بات، ایک سانس آئے دوسری سانس آئے نہیں آئے اس کا بھی بھروسہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم کتنی تیاری کرتے خوشی کی، مگر ایک پل میں کون سا غم آ جائے کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حکم کے موافق دنیا کو چلاتا ہے، ہمیں چاہیے اللہ اس کے رسول کو راضی کریں، مال کمانے اور دنیا کے حص لالچ میں نہ پڑیں، اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ دنیا فانی ہے، مسلمانوں کا عیش و آرام دنیا میں نہیں ہے، جنت میں ہے، اور دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ دیکھ کر فرماتے ہیں خیر البشر جو کوئی دنیا فانی کو چھوڑ کر دین کو دل کر لے اختیار خود بخود دنیا ہو اس کے نثار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی دنیا فانی کو چھوڑ کر، یعنی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دل سے دین کو اپنا لے، اللہ اس کے رسول کو طریق کو اختیار کر لے اور دنیا فانی کو طریق کو چھوڑ دے تو دنیا خود بخود اس کے پیچھے آتی ہے۔ کام اس کی دنیا و دین کے تمام ہوتے ہیں آسان ایک نیک کام، یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے اور ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ جو دل سے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنائے، نماز پابندی سے پڑھے، اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلے، جس نے کہ دنیا کو مقدم دین پر وہ ہو خوار بدبخت خستہ جگر، ہو گیا اس شخص پر قہر خدا
خدا جو ہوا دنیا دو پر مبتلا، یعنی جو شخص نے دنیا کو دین پر ترجیح دی تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے اور اس پر بلا مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان سب چیزوں سے سبق حاصل کریں تو آخر میں اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکال دے، دین کی محبت ڈال دے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے یہ جو رواج ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا کچھ میں نے کہا ہے آپ سبھی نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔